نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، نیکیاں بچانا بہت مشکل ہے۔ آپ نے اپنی عبادتیں پوری رات کیں، رات بھر آپ نوافل پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، کتنی زیادہ محبت آپ نے اللہ سے شو کی، لیکن آپ کی جتنی بھی نیکیاں سیو ہوئی تھیں وہ تمام تب ضائع ہو گئیں جب آپ نے جھوٹ بولا، غیبت کی، دھوکہ دیا، کسی کا حق کھایا، کسی کو اتنا رلایا کہ اس کے منہ سے بد دعا نکلی آپ کے لیے۔ لوگوں کو اگر کبھی آپ نے اس ترازو میں پرکھا کہ وہ برے اور آپ اچھے ہیں تو آپ نے شدید غلطی کی۔ حقوق العباد ہمیشہ اس لیے اچھے رکھے جاتے ہیں کہ انسان حقوق العباد پورے رکھے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے جب تک وہ بندہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے یا جس کے ساتھ جو بھی کچھ آپ نے برا کیا ہے وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، بڑی مختصر سی ہے، بہت خوبصورت ہے، ایک دفعہ ملی ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ آپ زندگی کو اچھے سے سمجھ نہیں پاتے، لیکن وقتاً فوقتاً چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ خوش کر دیتا ہے ایسی تمام نعمتوں سے جن سے وہ پہلے محروم تھے۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض کی بات نہیں کرتے۔ اگر اب ہر شخص اپنے فرض کو نبھاتا رہے نا تو حقوق آرام سے بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں رہنے والے بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں بہت سے ایسے مسائل کا شکار ہیں کہ ہماری چھوٹی سی نصیحت، چھوٹا سا ایک اچھا سا جملہ، چھوٹی سی ایک اسمائل ان کی زندگی میں خوشگوار لمحے لا سکتی ہے، لیکن ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو پیسوں سے آتی ہیں اور ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں جو ہم انہیں مفت دے سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ برا مت کریں۔ اسلام میں نیگیٹو مارکنگ بہت زیادہ ہے، جب بھی آپ کچھ بھی اچھا کر کے اور پھر بعد میں کچھ برا کر لیتے ہیں تو وہ مائنس ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن نیکیاں ملٹی پلائی بھی ہوتی ہیں آپ کی، کہ اگر آپ نے کچھ اچھا کیا ہے اور آپ ہمیشہ ہی اچھا کرتے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈبل سے ڈبل ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جتنی بھی چیزیں آپ نے زندگی میں کی ہیں وہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو شخص اگر کوئی مر گیا ہے اور آپ نے اس کو بھی ہدیہ کر دیا ہے اس کا ثواب تو پھر اس کو بھی ملے گا۔ اور ایک اور یہ بات بھی کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی فائدہ کیا ہے اور وہ صدقہ جاریہ ہے تو کیا ہی بات ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ تمام چیزیں آپ کو ثواب دیتی رہیں گی۔ زندگی کو اچھے سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں، زندگی خوبصورتی سے گزارنے کا اور کسی بھی چیز کو ایک خوش اسلوبی سے کرنے کا نام ہے، بنسبت اس کے کہ آپ زندگی کو ڈل کر دیں، نیگیٹو کر دیں اور اپنی زندگی میں کوئی ایک ایم نہ رکھیں۔ دن تو ڈھل رہا ہے، دن تو گزر رہے ہیں، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، لیکن اگر اس میں آپ نے اپنی کوئی روٹین سیٹ کی ہوئی ہے تو آپ انشاءاللہ اپنی نیکیوں کو ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے سورہ مزمل میں کہ اے مومنو، مجھے پتا ہے کہ تمہیں دن میں بہت کام ہوتے ہیں تو تھوڑا سا رات کو اٹھ جایا کرو اور گرم بستر چھوڑ کے مجھے یاد کیا کرو۔ اور ایک اور بھی صورت کا آپ کو ایک مفہوم بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مومنو مجھے وقت دیا کرو، پھر دیکھو تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ پھر میں نے سارا پڑھا سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو کہ جو بھی تم نے آگے بھیجا ہے ہم وہ سارا کا سارا تمہیں بتائیں گے، دکھائیں گے، اور آخرت میں تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو جب چیزیں ضائع ہی نہیں ہونی، ریکارڈ بن رہا ہے تو کیوں نہ اور زیادہ کیا جائے اور اچھے سے اچھا کیا جائے، اور زندگی کی اس خوبصورتی کو سمجھتے لوگوں کو بہت دیر ہو جاتی ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے بھی کام کرنے ہیں اور اپنے رب کو بھی وقت دینا ہے۔ اس میں زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے نا کہ اگر ہم سارا دن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں، اگر ہم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھتے رہیں، اگر ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے رہیں، اگر ہم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد پڑھتے رہیں، اگر ہم رب انی مغلوب فانتصر یہ پڑھتے رہیں، کتنی ساری ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو پڑھ کے ایسی پیاری 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 نعمتیں، رحمتیں، آسائشیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں تو کیا ہی بات ہے۔ زندگی کی آسانی کبھی بھی اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ نیکیاں کر کے ان کو گنواتے چلے جائیں، نیکیاں کریں، انہیں اور بڑھائیں اور مردہ لوگوں کو بانٹیں بھی۔
وہ ان کو بھی ویسے کی ویسے ملیں گی. آپ نے کچھ کھایا ہے تو ان کو بھیجیں, اگر آپ نے کچھ پہنا ہے تو اس کا ثواب انہیں بھیجیں, اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو ان کا ثواب انہیں بھیجیں. اللہ پاک میں اپنے تمام نیک کاموں کا ثواب اس شخص فلاں فلاں بن فلاں کو بھیجتا ہوں یا بھیجتی ہوں جو اس ٹائم وفات پا چکے ہیں, اور اس کا میرے اس پڑھنے کا ثواب ان کو پہنچے اور ان کو اللہ پاک بخش دے. اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں, بلکہ آپ یوں بھی کہیں کہ تمام کائنات کے مومن مردہ لوگوں کو اس کا ثواب پہنچے. اور زندگی کی ایسی چیزیں جو آپ کو آپ کی آخرت کے بعد تک فائدہ دیتی رہ جائیں, تو کیا ہی اچھا ہے نا کہ انسان نیکیاں کرے اور ان میں سے نیگیٹو مارکنگ کو اپنی زندگی سے نکالے, اچھا کرے اور اچھا کرتا چلا جائے, نوٹ ڈاؤن نہ کرے, کیونکہ اللہ تو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے نا, نوٹ ڈاؤن کرنا اس کا کام ہے, حساب کتاب وہ کرے گا, آپ صرف اچھا کرتے چلے جائیں. اسی طرح اچھا کرنے کے لیے اچھا دماغ چاہیے, اور اچھا دماغ ہمیشہ اچھی روٹین سے بنتا ہے, اور اچھی روٹین ہمیشہ ایک پازیٹیو سوچ سے بنتی ہے, اور پازیٹیو سوچ ہمیشہ ایک پازیٹیو انسان کے پاس ہی ہوتی ہے, اسی کا حق ہے کہ اس کے پاس ہو. اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ اتنا تیز آگے چل رہے ہیں کہ ارد گرد رہنے والے آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں, تو ان کو بھی جلدی سے اٹھا کر تیزی سے اپنے ساتھ لینے کی کوشش کریں کہ ایک گروپ بن جائے اور سارے اکٹھے آگے چلیں, کیونکہ تنہا بھی آگے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ثواب ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا. نیکیاں کرنا آسان ہے, لیکن نیکیاں بچانا بہت مشکل ہے. اور آج کے دور میں تو جب انٹرنیٹ اتنا آسان ہو گیا ہے اور پیکیجز اتنے سستے ہو گئے ہیں, تو کسی بھی طرح کا آپ گناہ کما سکتے ہیں, جو کہ ایک بہت بری بات ہے. بہتر ہے کہ آپ نیکیوں کو کمائیں. اور میری ویڈیو کو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.